یہ ایک ہر کسی کے لیے ہے نہیں یہ موضوع جی. یہ جو لوگ اس راستے کے اوپر نکلے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ موضوع ہے. ورنہ جو ہے اگر آپ اس راستے کے اوپر نہیں نکلے ہوئے اور آپ صرف جو ہے وہ فلسفہ کی حد تک اس کو پڑھ رہے ہیں تو تب یہ اتنی بڑی کنفیوژن ہے اور اتنا بڑا مباحثہ ہے کہ اس کا کوئی سرا جو ہے وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگے گا. حضرت شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے افکار کو پڑھنے کے لیے اب تو ایک فیشن بن گیا نا کہ لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ کتاب اٹھائی اور پڑھنے جو ہے وہ اس کو لگ گئے. روایتی طور پر جو بزرگان ہیں وہ یہ بڑی آخر کی کتابوں میں سے ہے. جب شرع کا فقہ کا سارا علم جو ہے وہ آپ کو آ گیا اور آپ نے تصوف کی بہت ساری کتب اور اس کے بہت سارے فلسفے پڑھ لیے جی. جب آپ کو توحید وحدانیت کے حوالے سے اس موضوع کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہو گئی تو اس کے بعد کا کہانی جو ہے وہ شیخ اکبر کی ہے. اگر اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں یا خود سے آپ پڑھنے والے جو ہے وہ بھی بن جائیں تو میں سمجھا بھی نہیں سکوں گا اور آپ جو پڑھنے والے ہیں آپ مزید کنفیوز ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکیں گے. یہ یوں ہی ہے کہ دودھ پیتے بچے کو جو ہے وہ آپ باڈی بلڈرز کی خوراک جو ہے وہ دینے لگ جائیں تو اس کا ہاضمہ ہی جو ہے وہ خراب ہونا ہے. تو بہرحال یہ کوئی فلسفہ اور ادھر ادھر ہی کی بات نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے دین اسلام جو ہے جی اور جتنے بھی ادیان وحدانیت کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پر ہیں. اور لا الہ الا اللہ یہ دو حصوں کے اوپر جو ہے وہ ہے. اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اس کو ڈائسیکٹ کریں تو لا جو ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے وہ ہے نتھنگنس وہ ہے نفی. پھر الا اللہ جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے جی وہ ہے اثبات اس کے ہونے کا. اور پھر آتا ہے محمد رسول اللہ جس کے بغیر آپ دین کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہے وہ لیونگ ایگزامپل جی. لا الہ الا اللہ کے بعد سیرت محمدیہ جو ہے وہ ہے اسلام. لا الہ الا اللہ کے حد تک جتنے بھی ادیان ہیں جو وحدانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ ایک ہی موضوع کے اوپر یکساں ہیں جی. محمد رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین اسلام ہے اور یہ وہ اڈیمک بیہیویئر ہے جی. ہم جو عیسائیت یہودیت یا جتنے بھی حضرت دین ابراہیمی جی جتنے بھی ادیان ان 1,24,000 سے زائد انبیاء کے تھے وہ سارے کے سارے اسلام کے آنے سے پہلے اسلام ہی تھے. اور اگر وہ اسلام نہ ہوتے تو میرا جو ہے ان پر ایمان لانا ایک شرط نہ ہوتا اسلام میں داخلے کی جی. تو یہ وہ ایک اڈیمک بیہیویئر ہے اسلام کا جی جو کہ وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس زندگی گزارنے کے ایک عملی راستہ جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آتے گئے ان کی سیرتیں ان کے ماننے والوں کے لیے عملی نمونہ ہی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. تو نتھنگنس کو پہچاننے کے لیے جب تک سیرت محمدیہ پر نہیں چلیں گے سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں گے کہ میں نے بات نتھنگنس کی تھی آپ جو ہے وہ سیرت رسول کریم پر آ رہے ہیں تو بتانا آپ کو یہی چاہ رہا ہوں کہ سیرت رسول کریم پر چلے بغیر سنت نبوی پر عمل کیے بغیر یہ کہانی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اس سے پہلے تو پھر وہ ایک تصور ہی ہے اور پھر وہ ایک فلسفہ ہی ہے اور پھر آپ اس کی بحث نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس موضوع کو جس نے بھی پڑھنا ہے اس موضوع کو جس نے بھی سمجھنا ہے اور یہ بڑی ہائر فارم آف نالج ہے تو اس کا پہلا باب جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقائے دو جہاں کی زندگی کے تمام عملی پہلوؤں پر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیں اور تب آپ کو خدائے محمد سمجھ آئے گا جی. اس سے پہلے
جو تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کے متعلق ہے نا وہی جامع اور اکمل ہے، کیونکہ کعبہ قوسین پر وہی گئے ہیں جی۔ میرا اور آپ کا خدا کا تصور بھی نامکمل ہے، ہمیں توحید کی کیا سمجھ آنی میرا بھائی، ہمارا تو جو ہے وہ خدا کا تصور ہی نامکمل ہے۔ اور ہم مسلمان جو ہیں، ہم مسلمان ہی اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ ہمارا خدا کا تصور جو ہے وہ خدائے محمد کے تصور تک نہ جو ہے وہ ہو۔ جو محمد کا خدا ہے وہ میرا خدا ہے، اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی خدا نہیں آتا جی۔ اب نتھنگنس کی آگے سمجھ کچھ تو اسے تھوڑا سا اگر ہم فزکس کے حوالے سے بھی پیش کریں جی، ایمٹی اسپیس اور جو کوانٹم میکینک ہے جی جی کچھ اس سے بھی ٹچ کر دیے چیزیں یا کچھ اور چیز ہے؟ دیکھیے میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں رہا کہ میں فیتھ کو جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے پروف کرنے کی کوشش کروں جی، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ فیتھ ہمیشہ جو ہے وہ ریزن سے آگے کی ایک کہانی جو ہے وہ رہے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ انسانی حواس اور انسانی پرسیپشنز اور انسانی علم سے خدا کی ذات باہر ہے تو خدا ہے، جو انسانی پرسیپشنز کے اندر اور اس کے علم کی گرفت میں آ گئی وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کی ذات کو اس حوالے سے دیکھنا وہ تو جو ہے وہ بالکل ہی ایک اور کہانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسانی علم جو ہے وہی ایک ٹول آپ اگر کہہ لیں انسانوں کے لیے تو وہی ٹول بنتا ہے جس سے ہم نے ٹامک ٹوئیاں مارنی ہیں، جس سے ہم نے جو ہے جس نے ہمیں روشنی عطا کرنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ راستہ دیکھنا ہے جی۔ تو یہ ضرور ہے کہ یہ جو آپ کوانٹم فزکس کی بات کر رہے ہیں اور سب جینیٹک لیول تک کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو میرا بھائی حضرت شیخ اکبر نے جو ہے وہ 800 سال پہلے ہی ایٹم جو ہے وہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو ایٹم کی دریافت اس وقت انہوں نے کر لی تھی، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات کر دی تھی جی۔ تو جو کوانٹم فزکس ہے یہ تو ابھی تک صرف انٹینشن تک پہنچا ہے نا، یہ تو وہ پوٹینشیل پاسبلٹیز تک پہنچا ہے جی۔ یہ تو ابھی رسائی کر رہا ہے جو حدیث کریم ہے انما الاعمال بالنیات تک جی، یہ تو ابھی تک اس کی جو ہے اس تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ فلسفے میں اور دوسری جو پوئٹری میں تو یہ عرفان نے پہلے سے کہہ دیا ہے۔ اب کیونکہ آپ کو زبان سائنس والی سمجھ آ رہی ہے جی، تو آپ کی سائنس تو بہت پیچھے ہے، یقین مانیں کئی صدیاں جو ہے وہ پیچھے ہے۔ آپ کو کیونکہ زبان کی سمجھ جو ہے یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ آپ کو سائنٹیفک ٹرمینالوجی سمجھ آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا اور آپ کی ذہن سازی اس حوالے سے ہوئی ہے، قصور آپ کا نہیں ہے۔ لیکن جو پہلے والے لوگ تھے 200-300 سال پہلے جی، ان کی جو ذہن سازی ہے وہ دوسرے حوالے سے تھی، وہ فلسفے کو بھی پہچانتے تھے، منطق کے دوسرے حوالے سے اس کی دوسری ٹرمینالوجیز کو جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ تو شاعری میں تو مولانا روم بھی بتا گئے تھے یہی بات، جو اگر آپ آج کہیں گے کہ کوانٹم فزکس جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہے جی۔ تو یہ ایک وسیع موضوع جو ہے وہ ہے، اور اس کا ایک ہی حل اور ایک ہی ریسیپی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، اس کے علاوہ نہیں سمجھ آ سکتا۔ اس کے علاوہ یہ گھمن گیری ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے جس سے پردہ چاک بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اوپر آپ کی گردن خود سے جو ہے وہ بھی کٹ سکتی ہے۔